السلام علیکم جی، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ آرگنزا نیک ڈیزائن کا ایسا طریقہ شیئر کرنے والی ہوں جس کو بنانے میں آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی اور الگ سے ایک گلا کٹنگ کرنے کی تنگی نہیں ہوگی۔ تو پلیز ویڈیو کو فل واچ کریے گا، کوئی بھی سٹیپ آپ نے مس نہیں کرنا۔ یہاں پر بکرم کا پیس ہے ڈبل میں، آسانی کے لیے چوڑائی اور لمبائی بتا دیتی ہوں۔ ڈبل میں بکرم کی چوڑائی ہے 6 انچ پر اور اس کی ٹوٹل لمبائی ہے 10 انچ پر۔ یہاں پر ہم نے کٹنگ کرنے سے پہلے اس کی سیدھی لائن لگانی ہے، یہاں پر اس کی ریب نکالیں گے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں، یہ جو میں لمبائی اور چوڑائی کا سائز رکھ رہی ہوں گلے کا، یہ میڈیم سائز ہے، نارمل ایک سائز ہے۔ آپ کو دیکھنے میں یہ بڑا لگے گا، لمبائی اور چوڑائی آپ کو زیادہ لگے گی، لیکن یہ بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہوگا، بیٹھے گا یہ گلا، کیونکہ اس میں آرگنزا لگے گی، پھر اس میں ایک چھوٹا گلا بنے گا تو یہ بہت اچھا آپ کو گلا بیٹھے گا۔ یہاں پر پہلے گلے کی چوڑائی آپ نے رکھنی ہے 5 انچ پر، گلے کا پھیلاؤ رکھا ہے میں نے 5 انچ پر اور گلے کی لمبائی رکھنی ہے آپ نے 8 انچ پر۔ ویسے نارمل سائز ہوتا ہے 7 انچ پر، لیکن جہاں پر ہم رکھیں گے 8 انچ پر، یہ زیادہ نہیں ہوگی، آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہاں پر اس لائن کو ہم سیدھا کریں گے، اب اس لائن کو بھی ہم سیدھا کریں گے اس طرح۔ ابھی ہم نے باکس بنا لیا ہے، ابھی ہم گلے کی شیپ دے دیں گے۔ گلے کی شیپ کس طریقے سے دینی، یہاں سے آپ نے 1 انچ نیچے، تقریباً 1.5 انچ نیچے اس طرح شیپ دینی ہے۔ اگر یہاں پر آپ کی شیپ اچھی آ رہی ہے، اس نشان کو آپ ڈارک کر لیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، گیپ دیکھ لیں، 2.5 انچ کا تقریباً گیپ ہے۔ اب میں نے اس نشان کو ڈارک کیا، اس نشان سے ہم نے 0.25 انچ کے گیپ پر ایک اور نشان لگایا ہے۔ یہ جو ہم نے گلے کو باہر سے نیٹ کرنا ہے، یہ وہ والا نشان ہے، کٹنگ والا۔ اب اس طرح نشان لگانے کے بعد ہم نے اسی بکرم کے اندر ہی گلا کٹ کرنا ہے، یہ جو ہمارا بکرم ہے۔ اب جیسے نارمل سائز ہے، بورڈ شیپ میں گلا بنا رہے ہیں، تو یہ ہمارا اصل گلے کا یہ سائز ہے۔ ہم نے نشان لگایا ہے گلے کا 4 انچ پر، گلے کا پھیلاؤ رکھا ہے 4 انچ پر۔ ابھی یہاں پر ہم نے ڈیپ گلا جو بنانا ہے وہ بھی 4 انچ پر بنانا ہے، 4.5 بھی بنا سکتی ہیں، لیکن 4 انچ والا بھی بہت اچھا رہے گا۔ ابھی اس نشان کو بھی ہم یہاں تک سیدھا کر لیں گے اس طرح۔ پھر اس گلے کی بھی ہم شیپ دے دیں گے، راؤنڈ شیپ دے دیں گے ایک پیاری سی، ایسے۔ یہاں پر ہم نے سلٹ کا نشان لگانا ہے، یہاں پر ہم لگائیں گے جی پی او لیس۔ یہاں پر سائز دیکھ لیں، آپ نے ہی اتنے سائز کی لیس لینی ہے جو چھوٹا سائز ہوتا ہے۔ یہاں پر نشان لگا لیں گے جتنی چوڑائی پر ہماری لیس ہوگی، پھر اس نشان کو ہم سائز کر لیں گے۔ تو یہاں پر دیکھ لیں جتنا سائز ہے، آدھا اس سے بھی ہلکا سا کم آ رہا ہے، اتنا سائز میں نے دونوں طرف لگاتے ہوئے یہاں پر ہم نے سیدھی لائن لگا لینی ہے اس طریقے سے۔ یہ ہماری لیس کی چوڑائی کا سائز ہے۔ ابھی اسی چوڑائی کو ہم نے دیکھتے ہوئے یہاں پر گلے کی چوڑائی کا بھی نشان لگانا ہے، جتنے چوڑائی پر ہم نے سلٹ کا نشان لگایا ہے۔ سیم ایک ہی جیسی پٹی سلٹ کی اور گلے کی چوڑائی کی ہونی چاہیے، اندر والے گلے کی۔ ابھی ہم اس کی کٹنگ کریں گے، تو یہاں پر پہلے ہم اس لائن پہ کٹنگ کریں گے، پھر ہم اس لائن پہ کٹنگ کریں گے۔ اگر آپ سے بکرم آگے پیچھے ہو جاتا ہے، نہیں سنبھلتا، تو آپ بکرم کو ہلکا سا پریس کر دیں، یہ اس کے ساتھ چپک جائے گا، پھر آسانی سے آپ اس کی کٹنگ کر لیں گی۔ تو یہاں پر ہم نے اس بڑے گلے کی پہلے کٹنگ کر لی ہے، پھر اس گلے کی کٹنگ کریں گے۔ پلیز اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک ضرور پہنچے۔ یہاں پر آپ نے جو لیس لینی ہے وہ چھوٹی لینی ہے، یہاں پر دیکھ لیں جو اس گلے کی چوڑائی ہوگی وہ لیس کے مطابق ہوگی۔ اس طرح ہم نے گلے کی کٹنگ کر لی ہے، یہاں پر رکھیں گے۔ اب اس والے گلے کی سلٹ کم ہے، یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کا نیچے سے مارجن بھی دینا ہے۔ تو اب کیا کریں گے، بکرم کا پیس لیں گے، اس طریقے سے رکھیں گے، الٹا سیدھا آپ نے دیکھ لینا ہے، اس طریقے سے رکھیں گے اور یہاں پر اس کی سلائی لگا کر جوڑ لگا لیں گے۔ اب اسی پٹی کے برابر ہم اسی کٹنگ کر لیں گے۔ احتیاطاً آپ نے 1.5-2 انچ کا بکرم نیچے لگا لینا ہے، اس طرح ہم اسی کٹنگ کریں گے۔ پھر اس کو کپڑے پر پیسٹ کریں گے، گلے کو اچھے طریقے سے کپڑے کو پریس کیا ہے۔ ابھی گلے کا جو سینٹر پینل کٹنگ کیا ہے اس کو آپ نے ہلکا سا پیسٹ کرنا ہے، اسی کے برابر ہم اس طرح گلے کو رکھیں گے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے گلے کو پیسٹ کرنے کا۔ یہاں پر دیکھ لیں آپ کو گلے کا بار بار سائز نہیں لینا پڑا، اس طریقے سے آپ نے گلے کو اچھے طریقے سے پیسٹ کر لینا ہے۔ پھر اس کے برابر اس طریقے سے اسکیل کو رکھنا ہے، سیدھی لائن لگانی ہے اور یہاں پر آپ نے کٹنگ کر لینی ہے۔ یہاں پر گلے کی سیدھی کٹنگ کر لینی ہے۔ ابھی یہاں پر اس کا مارجن کٹ کرنا ہے، آپ نے آدھا اسے کم مارجن رکھنا ہے کیونکہ گلے کی چوڑائی کم ہے، بکرم کی چوڑائی، تو مارجن زیادہ نہیں رکھنا۔ ابھی یہاں پر ہم کٹ لگائیں گے اس طرح، اب اس کا مارجن ہم نیٹ کریں گے۔ تو یہاں پر لے لیں گلو اسٹک، کوئی سی بھی لے لیں، اس طریقے سے مارجن پر لگائیں ایسے،
اور بکرم کے برابر اس کا مارجن آپ پریس کر لیں۔ یہ دیکھیں، یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، آپ کو سلائی کے دوران بار بار مارجن سیٹ نہیں کرنا پڑے گا، کام میں بہت ہی صفائی آئے گی۔ تو یہاں پر دیکھ لیں جتنا میں نے مارجن رکھا ہے، یہ اس میں دیکھیں کوئی سلوٹ نہیں آئی، کتنا زبردست اس کے اوپر یہ دیکھیں سیٹ ہو گیا ہے۔ ابھی میں آپ کو ارگنزہ لگانے کا اتنا زبردست طریقہ بتاؤں گی، پروفیشنل طریقہ بتاؤں گی، کوئی پیسٹ والا کام نہیں کریں گے بعد میں کٹنگ کر کے وہ خراب ہو جائے۔ تو ابھی یہاں پر میں نے اسی طرح اس گلے کو بھی پیسٹ کر کے اس کا مارجن بھی میں نے اسی طریقے سے نیٹ کر لیا۔ آپ دونوں کا مارجن چیک کر سکتی ہیں کتنا زبردست مارجن اس کا نیٹ ہوا ہے۔ ابھی ہم کیا کریں گے، یہاں پر ہم نے ایک پیر کی سلائی لگانی ہے اس طرح، کیونکہ ہم نے گلے کو ترپائی کرنا ہے تو یہ سلائی لگانا ضروری ہے۔ یہاں پر ہم دھاگے کو کٹ کریں گے، ابھی اس کی سینٹر کریز بنائیں گے اس طرح۔ ابھی کیا کرنا ہے، شرٹ لینی ہے، شرٹ کی سیدھی سائیڈ ہے اس طریقے سے رکھیں گے، یہاں پر ایک رف سلائی لگائیں گے تاکہ ہمارا گلا ادھر ادھر نہ ہو۔ یہاں پر رف سلائی لگانے کے بعد ابھی ہم گلے کی سلائی کریں گے۔ یہاں پر دیکھ لیں سینٹر سے آپ نے گلے کو برابر رکھنا ہے، یہاں سے اگر گلا تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے تو ہونے دے، کیونکہ شولڈر جو ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے، تو اس طریقے سے یہ گلا جو پھیلاؤ میں زیادہ ہے تو اتنا آئے گا، تو بعد میں ہم اس کی کٹنگ کریں گے، لیکن سینٹر میں آپ نے گلا بالکل برابر رکھنا ہے۔ یہاں پر آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ دیکھیں یہاں سے گلا تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، تو ہم نے جب شولڈر سے اس کے ساتھ برابر کرنا ہے تو یہ خود سیٹ ہو جائے گا۔ ابھی یہاں پر آپ نے آدھا اس سے کم مارجن رکھتے ہوئے یہاں پر اس مارجن کی کٹنگ کر لینی ہے۔ ابھی یہاں پر کٹ لگائیں گے، کٹ اتنے لگانے ہیں کہ سلائی کا دھاگا نہ کٹے، باقی کپڑے کی کٹنگ کر لینی ہے۔ 1-1 انچ کے فاصلے پہ ہم نے کٹ لگائے ہیں۔ ابھی ہم اس کو اس طریقے سے پلٹ لیں گے الٹی طرف۔ گلے کی آپ نے ترپائی نہیں کرنی، ابھی یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ ترپائی کیوں نہیں کرنی۔ یہاں پر ہم نے کنارے پر لگانی ہے گلو، کوئی سی بھی لے لیں، فیبرک گلو بہت اچھا کام کرتی ہیں، کوئی سی بھی لے لیں۔ یہاں پر ہم جی پی او لیس لگائیں گے، اس طریقے سے رکھیں گے۔ اب لیس کی جو کناری ہے اس طریقے سے آپ نے پوری کناری مارجن کی طرح اندر رکھنی ہے اور اپنا ڈیزائن باہر رکھنا ہے۔ یہاں پر ہم نے اس طرح اس کی کٹنگ کر لینی ہے، یہ دیکھیے، تاکہ ہم دوسری طرف سے جب لیس لگائیں تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے فکس ہو جائے۔ تو یہاں پر ہم دوبارہ سے گلو لگائیں گے۔ ابھی ہم اس لیس کی سلائی بھی گم طریقے سے کریں گے، گلے کے کپڑے کے سامنے سلائی نہیں ہوگی۔ یہاں پر اسی طرح ہم ڈیزائن کو یہاں سے نیٹ کر لیں گے اور اس طرح رکھیں گے، یہاں سے شروع کریں گے۔ یہ دیکھیں ڈیزائن کے ساتھ آپ نے ڈیزائن میچ کر کے اس طریقے سے اس کو پیسٹ کر لینا ہے، پھر ہم اس کو پریس کریں گے، یہ اس کے ساتھ فوراً ہی پیسٹ ہو جائے گی، پھر ہم اگلا ڈیزائن اس کے ساتھ بنائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں اس کو میں نے کر لیا ہے پریس۔ یہ دیکھیں ابھی آپ نے آرگنزا جو لینی ہے وہ اس طریقے سے لینی ہے، اتنی چوڑائی پر آپ نے رکھنی ہے، لمبائی بھی اس کی آپ نے گلے سے 2 انچ زیادہ لینی ہے۔ اب اس پیس کو ہم کیا کریں گے، ڈبل کریں گے، سینٹر کریز بنائیں گے۔ اب کچھ میری بہنیں پوچھ رہی ہوں گی کہ یہاں پر یہ آرگنزا کہاں سے ملتی ہے، تو یہ والی جو آرگنزا ہے یہ آپ نے کپڑا لینا ہے، پیچ والی آرگنزا تو آپ کو پتہ ہے صرف پیچ ہوتا ہے، تو آپ نے کپڑا لینا ہے، فیبرک لینا ہے۔ یہ کپڑا آپ کو ان سے ملے گا جہاں پر نیٹ، شفون، جاموار آرگنزا ان کے پاس ہوتی ہے، ان کے پاس یہ کپڑا آرام سے مل جاتا ہے۔ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے، ہمیں وہ والی آرگنزا دیں۔ یہ بھی 2 قسم کا ایک ٹیشو ہوتا ہے، ایک سخت والا ہوتا ہے جو بچوں کے فراک میں استعمال ہوتا ہے، اور ڈیزائننگ کے لیے ہوتا ہے وہ سافٹ سا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اس طریقے سے کٹنگ کرتے ہوئے آدھا انچ سے بھی کم مارجن رکھتے ہوئے یہاں پر اس کے کٹ لگانے ہیں اس طرح۔ اب پھر اس کو ہم پلٹ لیں گے، اس طریقے سے ہم پریس کریں گے، تو یہ بڑی اچھی آرگنزا ہوتی ہے۔ عام جو پیچ ہوتا ہے اس کو ہم پریس کرتے ہیں تو وہ شلنگ ہوتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، سگڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو کپڑا ہوتا ہے آرگنزا کا یہ اس طرح نہیں ہوتا اور خراب بھی نہیں ہوتا، اور ہم جو اس کو لگائیں گے گلے میں اس طریقے سے لگائیں گے کہ آپ دیکھ کے اس کو حیران ہوں گے کہ یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر پہلے ہم نے اس کی سلائی کمپلیٹ کی ہے، اس کو پکا کر لیا ہے، باہر کی ہم نے اس کی سلائی لگائی ہے۔ ابھی اس کے اوپر ہم لیس لگائیں گے، تو یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ ہمارا مارجن بڑے اچھے طریقے سے اس کے اندر سل گیا ہے، کور ہو گیا ہے۔ یہاں پر اس کے اوپر ہم لیس رکھیں گے۔ جب لیس لگا رہی ہوں تو میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ کہیں بھی آپ لیس لگا رہی ہوں تو آپ نے مشین کا ٹانکا لمبا کر لینا ہے تاکہ کپڑا اور لیس جلدی جلدی پیچھے نکلے، لیس میں کھچاؤ نہ ہو۔ تو یہاں پر ہم نے اس طریقے سے اس کے بالکل برابر میں اس طرح لیس لگانی ہے، اس سلٹ کے بالکل برابر میں۔ یہاں پر ہم نے لیس کی کٹنگ کر دی ہے، دوبارہ سے اس طریقے سے لیس کو رکھیں گے، اس کے ساتھ بالکل جوڑتے ہوئے یہاں پر سلائی لگائیں گے۔ یہاں پر سوئی کو اندر کھڑا کریں گے، یہ بڑا اچھے طریقے سے اس طریقے سے لیس کو گھمائیں گے تو کارنر آرام سے بن جائے گا۔ اب یہاں پر ہم نے لیس کو کمپلیٹ کیا، کٹ کریں گے، اب دوسری سلائی بھی لگائیں گے۔
یہاں پر ہم نے باہر کی سلائی لگائی ہے، اس طریقے سے لیس بیٹھ جائے گی۔ تو یہاں پر بالکل جو ارگنزہ ہے کپڑے کے ساتھ کور ہو گئی ہے، بالکل دیکھ لیں کہ کوئی خراب ہونے کا چانس بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو پریس کر لی ہے، یہاں پر تھوڑی سی کپڑے کے ساتھ گلو لگائیں گے، اس کو اس طریقے سے بٹھا لیں گے، گلے کو ایک ہی جگہ پہ جما لیں گے تاکہ آسانی سے ہم دوسرا گلا اوپر سیٹ کر سکیں۔ یہ دیکھیں اب اس گلے کو ہم اس طرح رکھیں گے۔ ابھی ہم اس کی گم سلائی کریں گے، اوپر کی سلائی ہم نے نہیں کرنی، پروفیشنل کام کرنا ہے، ہم گم سلائی کریں گے۔ یہاں پر بالکل گلے کو سیٹ کرتے ہوئے یہاں پر لگائیں گے گلو، اور اس طرح گلے پر بھی یہاں پر گلو لگائیں گے۔ اس کو ایک دفعہ ہم پریس کر لیں گے، اس کے اوپر اچھے طریقے سے چپکا لیں گے۔ پھر آگے کی سلائی ہوگی وہ کس طریقے سے لگانی ہے وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ اب اس طرف بھی ہم گلو لگائیں گے۔ یہاں پر بھی ہم اس کے اوپر پیسٹ کریں گے، گیپ کا خیال رکھتے ہوئے، بے شک اندر سے سائز کر لیں۔ جیسے ہم نے بڑا گلا جو تھا وہ 5 انچ پہ کٹنگ کیا تھا، آپ نے اندر سے سائز کر لینا ہے 10 انچ پر سائز کرتے ہوئے۔ یہ نیچے والا گلا اس کے ساتھ ہم نے پیسٹ کر لینا ہے، اس طریقے سے پریس کرتے ہوئے اس کے اوپر سے ہم اتار لیں گے۔ اب کیا کریں گے، یہاں پر رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں کہ بڑے اچھے طریقے سے گلا ہمارا سیٹ ہو گیا۔ اب اس گلے کو کپڑے کو ہم ایسے پلٹیں گے۔ اب یہ جو سلائی ہے ہماری، یہ دیکھ لیں گلا جوڑنے کی جو سلائی تھی اس سلائی سے ہم ایک بال برابر باہر سلائی لگائیں گے، وہ سلائی پہلے آئے گی۔ اب یہ دوسری سلائی جو ہے یہ باہر کی طرف آئے گی اور بالکل ہم نے اس کے ساتھ جوڑ کے لگانا ہے، تو نیچے سے ہماری لیس بھی اس کے ساتھ سل جائے گی۔ گلا بھی، کپڑا بھی اور گنزہ بھی سارے اس لیس کے ساتھ سل جائیں گے، اور ہماری جو گم سلائی میں لیس ہوگی وہ بھی لگے گی اور ارگنزہ بھی۔ اب اگلا ٹانکا ہم ایک اور لگائیں گے ارگنزہ کو سلائی کرنے والا۔ یہ دیکھیں ہماری یہ سلائی، یہ دیکھیں لیس کے بالکل کنارے کے ساتھ ہے۔ یہ دیکھیں بڑے اچھے طریقے سے لیس اور گنزہ سل گئی ہے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے، اب اوپر کی کوئی سلائی نہیں۔ ابھی ہم ارگنزہ کو پکا کریں گے، اور گنزہ کو گلے کے ساتھ ایسے فولڈ کریں گے اور اس طریقے سے ایسے رکھتے ہوئے، یہاں پر کوئی چنٹ بھی نہیں آئے گی۔ ابھی میں آپ کو سلائی لگا کر بھی قریب سے دکھاؤں گی۔ آپ نے کوئی پیسٹ والا کام نہیں کرنا کہ بس ارگنزہ کو نیچے سے ایسے ہی چھوڑ کے پیسٹ کر کے کٹنگ کر دیں گے۔ تو یہاں پر جب آپ پہنچیں گی، یہ والا جو مارجن ہوگا اس کے ساتھ آپ ایسے کٹنگ کریں گے، اس پٹی کو نکال دیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح، پھر اس کو اس کے ساتھ ایسے کھینچتے ہوئے ہم سلائی لگائیں گے۔ اب دوسری طرف سے بھی ہم اسی طرح اس کو کریں گے، یہاں پر رکھیں گے، سلائی لگائیں گے اور پیچھے سے ترپائی کریں گے۔ تو ابھی یہاں پر دیکھ لیں کہاں سے ہماری ارگنزہ کا کہیں بھی ٹیشو کا مارجن نہیں ہے، اس کے اندر فولڈ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ابھی اس کے ساتھ اس طرح رکھتے ہوئے ہم کٹنگ کریں گے۔ ابھی یہاں سے دیکھ لیں، یہ دیکھیں کوئی اس میں سلوٹ نہیں ہے، کوئی یہاں پر اس کا مارجن نہیں ہے۔ یہ دیکھیں یہ اندر ہی چلا جائے گا۔ اب ترپائی ہوگی۔ اب اس سائڈ سے بھی دیکھ لیں، یہ دیکھیں اس کے اندر مارجن سل چکا ہے۔ یہ دیکھیں اب یہاں سے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں ارگنزہ کا کہیں سے بھی مارجن نہیں ہے، ہر طرف سے مارجن اس کا کور ہے۔ ابھی اس کو ترپائی کریں گے اور یہاں پر دیکھ لیں اس کی فائنل لک۔ ابھی یہاں پر کیا کریں گے، اس کی شیپ دے دیں گے، اس طرح جیسے تیرے کی شیپ تھی اس طرح کٹنگ کر دینی ہے۔ تو یہ سینٹر میں آپ چاہیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن مجھے یہاں پر سمپل اچھا لگ رہا ہے۔ ابھی یہاں پر دیکھ لیں گلا بڑا نہیں ہوگا، آپ پہنیں گے نارمل سائز ہوگا، کیونکہ اس کے اندر چھوٹے گلے کی سپورٹ ہے، تو گلا جب پہنیں گی تو یہ ہلے گا نہیں۔ یہ والا گلا جو ہے 4 انچ کا تقریباً گردن کے ساتھ ہی آئے گا، تھوڑا سا نیچے ہوگا، تو شیپ بڑی اچھی آئے گی۔ میں نے خود اس کو چیک کیا ہے، بہت ہی سٹائلش لگتا ہے، بہت کمال کی لک دیتا ہے۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ میرے چینل پر بہت ہی سٹائلش گلے موجود ہیں، اور قمیض کے ہر سائز کے چسٹ کے حساب سے کٹنگ موجود ہے۔ اور جو میری بہنوں کو مسائل ہوتے ہیں کہ قمیض کا گلا پیچھے جاتا ہے، اس کے حوالے سے میں نے بہت سی ویڈیو بنائی ہیں، وہ آپ دیکھیں۔ اور شولڈر ڈاؤن کا جس میری بہن کو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا کرنا ہے، بین والی شرٹ کا کتنا کرنا ہے، راؤنڈ شیپ کے گلے کا کتنا کرنا ہے، وہ بھی ویڈیو موجود ہے۔ ٹراؤزر کی کٹنگ سٹیچنگ، ٹراؤزر میں کھچاؤ آتا ہے، اس مسئلے پر بھی ویڈیو بنائی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا کام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ آج کا کام اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔